Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss the essay writing. Whenever it comes to the essay writing thing, everyone knows that it is the most fatal thing in CSS. اور ہر سال یہ کوئی بہت بڑی پرسنٹیج ہے جس کی یہ سبجیکٹ جان نکال لیتا ہے. آج ہم اس میں کچھ ایسے فیکٹس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ میری اپنی ناکامیوں کا نچوڑ بھی کہہ سکتے ہیں, میرے اپنے تجربات کا, میرے اس کے بعد اسٹوڈنٹس جن کو ایسے کی ٹریننگ دی, ان کی کامیابی اور ان کی جن کی ناکامی ہوئی, ان کی جو فائنڈنگز ہیں, جو کچھ پریکٹیکل چیزیں سامنے آئی ہیں, وہ آج میں آپ سے شیئر کروں گا. اور کوشش یہ کریں گے کہ اینڈ پہ ہمیں کچھ ٹائم مل جائے تو ہم ذرا ایسے رائٹنگ پہ کچھ تھوڑا بہت ٹیوٹوریل ہو جائے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اویلیبلٹی آف ٹائم پہ. لیکن آج اگر یہ بھی ڈسکس ہو جاتا ہے کہ وائی دیر از a lot of failure in essay writing, تو وہ بھی کافی ہوگا. So let's talk about the reasons behind failure. پہلے بھی کچھ دوستوں نے اس پہ لیکچر دیا. میں اس سے پہلے کچھ بکس میں بھی چیزیں دیکھتا رہتا ہوں کہ کچھ سی ایس ایس کے ایسے میں جو فیلئر کی چیزیں لوگ مینشن کرتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کیوں ڈراپ ہو جاتا ہے, اور ان کی کیا رائے ہے ایسے کے ڈراپ ہونے کے حوالے سے. تو جو چیزیں بعد میں نے کلیکٹ کی یا جو کچھ پریکٹیکل چیزیں میرے سامنے آئیں, وہ کتابی چیزوں سے تھوڑی مختلف مجھے نظر آ رہی تھیں, اور کتابی چیزوں سے ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ مجھے اس میں ایک نظر آ رہا تھا کہ ایک وہ کہانی ہوتی ہے جو جگ ورتی ہوتی ہے, ہماری پنجابی میں کہتے ہیں, جو ہم جگ سے سنتے ہیں, زمانے سے سنتے ہیں, اور ایک وہ کہانی ہوتی ہے جو آپ پریکٹیکلی اس میں سے گزرتے ہیں اور پھر آپ وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں. تو ٹو می ایسے رائٹنگ از مور اباؤٹ ہڈ ورتی. یہ پرسنل ایکسپیرینسز اور پرسنل ناکامیوں کے بعد یہ چیزیں کچھ سامنے آتی ہیں. تو ہم سب سے پہلے اس پہ بات کریں گے کہ لوگ ایسے میں کیوں فیل ہوتے ہیں, اور ایگزیکٹلی کیوں فیل ہوتے ہیں, کون کون سی چیزیں ہیں جو ان کو فیلئر کی طرف لے کر جاتی ہیں. اس کے بعد ہم سی ایس ایس کے ایسے کا اسٹرکچر تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے. اتنے سے ٹائم میں اتنا ہی ممکن ہے, اور لیٹس سی کہ وہ جو ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ سر آپ پڑھا کب رہے ہیں یا آن لائن کب سٹارٹ کر رہے ہیں, تو وہ اس کا بھی دیکھا جائے گا. لیکن پہلے جو اویلیبل ہے ذرا اس سے سٹارٹ کرتے ہیں. ایسے رائٹنگ میں فیلئر کی سب سے پہلی وجہ, the first thing is aspirants and students are taught essay writing. Yes, they fail in essay because they are taught essay writing. اس فیلئر اور ناکامی کے بعد جو چیزیں سمجھ میں آئیں کہ ہم بھی ایسے پڑھتے رہے, پڑھایا جاتا رہا. اب ہوتا کیا ہے, ٹریڈیشنلی اسٹوڈنٹس جاتے ہیں ٹیچر کے پاس, ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ جا کے ٹیچر کے سامنے بیٹھ جاتا ہے, اور وہ جتنا وہاں پہ رش ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس خوش بھی ہوتے ہیں کہ چلو یار اٹس گڈ ٹیچر. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹیچر نے 3 گھنٹے کا ایک بہت اچھا لیکچر دیا, اور اس لیکچر پہ ماشاءاللہ سبھی لوگ بہت خوش ہوئے کہ سر نے تو آج ماشاءاللہ دل جیت لیے اور حلوہ بنا دیا ایسے کا. ایسے اتنا آسان ہے, ہمیں سب سوچا بھی نہیں تھا, اور ایسے اتنا ڈویبل ہے, اینڈ آل دیٹ وٹ دے سے آر وٹ دے تھنک اباؤٹ اٹ. بٹ دا فیکٹ از یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو کوئی ڈرائیونگ پہ لیکچر دے کہ ڈرائیونگ کرنے کے یہ طریقہ کار ہیں, یہ میڈیولز ہیں, اور یہ سٹیپس ہیں, اینڈ آل دیٹ. اور اس کے بعد آپ ڈرائیونگ کے موضوع پہ 2 3 4 5 6 کتابیں پڑھیں, اور اس کے بعد پھر آپ ڈرائیونگ کے موضوع پہ 3 4 5 ویڈیوز بھی دیکھیں, اور اس کے بعد پھر آپ کو کوئی چابی پکڑا دے کہ جناب یہ لیں چابی اور ڈرائیونگ سٹارٹ کریں. یہ بالکل ایسے ہی ہے وین وی ٹاک اباؤٹ ایسے رائٹنگ ٹیچنگ. جس طرح ٹیچنگ سے ڈرائیونگ نہیں آتی, اس طرح ٹیچنگ سے, لیکچر سے ایسے رائٹنگ نہیں آتی. دس از اے فیکٹ. کوئی اس کو مانے نہ مانے وہ اس کی اپنی مرضی. ٹریننگ از ریکوائرڈ فار ایسے رائٹنگ.
یس اٹ از اے اسکل. اور اسکل پہ لیکچر اور محض نصیحت سے نہیں کام بنتا. یہ ہمارے پرسنل تجربات ہیں کہ وہ جو 3 گھنٹے کلاس میں بیٹھے تو وہ خوش ہوئے ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم کہ سر نے آج ایسے رائٹنگ بڑی آسان بنا دی. جب وہ جو ہی باہر نکلے تو کسی نے پوچھا کہ ہاں جی ایسے رائٹنگ کا سر کا لیکچر, سر نے تو یہ کمال کر دیا, ایسے رائٹنگ کو سر نے حلوہ بنا دیا. تو وہ حلوہ تم بھی بنا لو گے بھائی؟ نہیں نہیں, وہ سر ہی بنا سکتے ہیں, مجھے تو وہ لکھنا نہیں آ رہا. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ people are taught essay writing, people are not trained for essay writing. ایسے رائٹنگ پاس کرنی ہے تو میٹ سم ٹرینر, وہ آپ کو ٹرین کر دے گا. ٹرینر تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کوئی ڈرائیونگ سکھا رہا ہے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ کے. وہ آپ کی ہر غلطی اور آپ کی ہر جو مسٹیک ہے وہ آپ کو ادھر ہی ڈانٹ کے یا سمجھا کے یا جس طرح سے تو اس کو بتاتے جائیں کہ دس از ہاؤ اٹ از, اس طرح سے کرنا ہے آپ نے, اس طرح سے کرنا ہے. یہ پہلی چیز ہے, اس وجہ سے لوگ فیل ہوتے ہیں ایسے میں. اور اگر اس کا یہ حل ہے کہ آپ ٹریننگ لیں ایسے کی, آپ کو کسی ٹیچر نے اگر بتایا ہے نا کہ اسٹیٹمنٹ آف ٹاپک کیا ہوتی ہے یا تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے یا اسٹینس کیا ہوتا ہے, تو ادھر اس کا کام ہے بنوانا, آپ کے سامنے بنوا کے چیک کر لینا تاکہ آپ کو وہ کرنا آ جائے, لکھنا آ جائے. ادروائز آپ گھر جائیں گے تو آپ بھول جائیں گے. بہت لاڈلی مخلوق ہوتی ہے نا اسپیرنٹس بھی. نمبر 2, سلیکشن آف رانگ ٹاپک. یہ دوسری بڑی وجہ ہے. لوگ ایسے میں یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. ایک غلط ٹاپک چن لینا, تو مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام آباد جانا چاہتے ہیں, آپ کا کام اسلام آباد میں ہے اور آپ ملتان کی بس میں بیٹھ جائیں. سملر ٹو دیٹ. لوگوں نے مطلب بہت ہی عجیب سی بیسز بنائی ہوتی ہیں فار سلیکٹنگ دیئر ٹاپکس. کہتے ہیں جی یہ بڑا یونیک تھا, تو سر اس پہ میں نے کو بہت پڑھا ہوا تھا, اور اس پہ سر یہ ہوا تھا, اور اس پہ یہ ہوا تھا. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ فیل ہو جاتے ہیں. ایک ٹاپک انہیں فار ڈفرینٹ ریزنز بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے, تو وہ اس وجہ سے مطلب دے گو اراؤنڈ کہ وہ ٹاپک وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ فیل ہو جاتے ہیں. جی میں نے سر اس لیے یہ ٹاپک لے لیا تھا کہ میں ذرا ڈفرینٹ لکھنا چاہتا تھا. سر میں نے اس لیے لیا تھا کہ مجھے اتنے کو اس پہ نالج آ رہا تھا اس دن, اتنی کوئی انفارمیشن تھی میرے دماغ میں. سر میں اس لیے لکھ رہا تھا کہ میں اس لیے لکھ کے آیا ہوں کہ ہارڈلی کوئی 2% نے کیا ہوگا. او بھائی تو وہاں کیا سٹنٹ کرنے گیا ہے, ایسے لکھنے گیا ہے, جو آتا تھا وہی تو کر. تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے کہ جو مختلف تھا, جو یونیک تھا, جو لگتا تھا کہ ایگزامینر دیکھے گا اور کہے گا کہ بہت علمی شخصیت ہے, تو دس از ناٹ دا وے. آپ ٹاپک وہ والا کرتے ہیں جو آپ کو آتا ہے. میں اکثر یہ بتاتا ہوتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ اپنے کپڑے پہنتے ہیں تو آپ اپنا ایسے کرتے ہیں جو آپ کو فٹ ان. ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگلی چیز, اگر کوئی کہے کہ باٹم لائن کیا ہے سی ایس ایس ایسے فیلئر, تو باٹم لائن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو باٹم لائن ہے سی ایس ایس ایسے میں یہ ایک چیز لکھوایا کرتا ہوں, unlearn all other essay writing patterns, styles, structures, designs, sketches, layouts, philosophies, and relearn CSS essay. Full stop. This is the bottom line. اگر کوئی کہے کہ سر آپ ایک لفظ میں بتا دیں کہ لوگ کیوں فیل ہوتے ہیں. لوگ اس لیے فیل ہوتے ہیں کہ لوگ اچھے ایسے رائٹر ہوتے ہیں, لوگ سی ایس ایس کے ایسے کے اچھے رائٹر نہیں ہوتے. لوگ اچھے رائٹر ہوتے ہیں, اچھے کالمسٹ ہوتے ہیں, اچھے ریسرچ رائٹر ہوتے ہیں, لوگ اچھے پتہ نہیں کیا انالیٹیکل رائٹر ہوتے ہیں. سی ایس ایس میں آ کے وہ فیل ہو جاتے ہیں بیکاز دے ٹریٹ سی ایس ایس ایسے دا وے دے ٹریٹ ریسٹ آف دا تھنگس. فیلئر. کرنا کیا ہے, سی ایس ایس کا ایسے لکھنا ہے, اور وہ تب لکھا جائے گا جب آپ دوسرے ایسے لکھنے والی جو پریکٹسز ہیں
وہ آپ بھولیں گے تبھی آپ لکھ پائیں گے. اب یہ سی ایس ایس کا ایسے کیا ہے؟ سی ایس ایس کا ایسے وہ ایک ٹریڈیشنل سٹائل ہے، وہ ٹریڈیشنل سٹرکچر ہے جو ہمارے بڑے بڑے اساتذہ نے نسلوں کو پڑھایا اور نسلوں نے وہ فالو کیا. رضی آبدی صاحب کا طریقہ کار تھا، اور اسی طریقہ کار کو لیسر مور منظور مرزا صاحب، اللہ جنت نصیب کرے، ان اساتذہ نے فالو کیا. اور رضی صاحب اب بھی اس طریقے کے مطابق ٹریننگ دے رہے ہیں. یہ وہ والا اسٹرکچر ہے جس میں دا ایسے بگنز ود a very conscious selection of topic, then statement of the topic or stance or thesis statement is given, then the complete outline is designed and written, then a complete introduction is written, then the body of essay comes there and it ends up with conclusion. یہ وہ ٹریڈیشنل اسٹرکچر ہے، اور یہ پرٹیکولرلی سی ایس ایس کے ایسے کا ہے. مطلب میرا اپنا تجربہ جو ایسے رائٹنگ میں تھا وہ یہ تھا کہ جتنے یہ کمپیٹیٹیو ایسے ہوتے تھے ایکڈیمیا کے اور یہ پرائز وننگ والے ایسیز وغیرہ، تو مطلب وین ایور آئی واکڈ ان، اللہ نے مہربانی کی، ہمیشہ آئی ریمینڈ ونر ٹل دا نیشنل ایوارڈ. تو جب میں واپس آتا ہوں تو سی ایس ایس کے ایسے میں تو میں پہلی فرصت میں ہی فیل ہو جاتا ہوں. تو وہ جو سارا ایک ایسے لکھنے کا وہ تجربہ تھا، یا ایک وہ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا مائنڈ بنا ہوا تھا کہ مطلب آئی بی ڈوئنگ ونڈرز، ایسا نہ ہو پایا کیونکہ مجھے وہ اپنی ساری ایسے رائٹنگ کی اسکل ان لرن کرنی پڑی اور سی ایس ایس کے ایسے کی ری لرن کرنی پڑی. یہاں پہ کچھ ایمبیگوٹیز ہیں. لاسٹلی کچھ اسٹوڈنٹس آئے تو ان میں ایک بہت ہی مطلب اچھا لکھنے والی اسٹوڈنٹ تھی، تو میں نے کہا آپ کا اچھا ہو سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا اپنے سی ایس ایس کا ایسے سیکھ لیں. وہ کہتے ہیں نہیں سر میں تو اخبار میں بھی لکھتی ہوں، تو نو پرابلم، میرے لیے لکھنا کوئی ایشو نہیں ہے. اسی طرح ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ریسرچ آرٹیکلز لکھتا ہوں. میری تو میں ریسرچ آرٹیکلز آپ کے اخبار کے لکھاری اور آپ کے کریٹیو رائٹنگ کے لکھاری اور یہ سارے، ان کو اپنا سارا کچھ مولڈ کرنا پڑتا ہے ٹورڈز سی ایس ایس ایسے. وہ اپنی چیزیں ڈیزائن نہیں کر سکتے. ہزاروں میں سے ایک بندہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں نے ٹریڈیشنل اسٹائل تو فالو نہیں کیا، میں نان ٹریڈیشنل پہ گیا ہوں. تو بھائی ہم تو وہ اسٹنٹ نہیں کر رہے، ہم تو ٹریڈیشنل اسٹائل پہلے سیکھ اور پھر آپٹ کر رہے ہیں، پھر جا کے کہیں کام بن رہا ہے، پھر ایسے پاس ہو رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. پیپل فیل ان سی ایس ایس ایسے بیکاز دے ٹریٹ دیئر ایسے ایز دا وے دے ٹریٹ اے کویسچن آف 20 مارکس. یس، لوگ لینتھ ہی پوری نہیں کرتے. ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے، ہم نے 11 پیپرز دینے ہیں، 11 پیپرز میں ہم نے 4 سوال حل کرنے ہوتے ہیں. ایک سوال جو ہے وہ 20 نمبر کا ہے، اس کی لینتھ ویڈتھ سٹائل ڈیزائن اتنا ہے. لوگ وہی والا سانچہ اٹھا کے فٹ کر دیتے ہیں اپنے سی ایس ایس ایسے پہ، اور اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لوگ اس کی لینتھ پوری نہیں کرتے. لوگ اس کی ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں آرگومنٹیشن کی، جو اس کی لاجیکل سیکوینس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری نہیں کرتے. لوگ اس میں مطلب کافی ساری چیزیں اگنور کر دیتے ہیں. اب ایک پیپر کی تو دنیا ہی کچھ اور طرح کی ہے نا. ایک پیپر میں آپ نے ایک سوال آپ کا اگر خراب ہو گیا تو آپ نے دوسرے سوال کو بہت اچھا کر کے پچھلے کی کمپنسیشن جو ہے وہ بنا لینی ہے. اس سے آگے آپ بڑھتے ہیں تو وہ آپ اس کی تھوڑی کمپنسیشن کر لیتے ہیں جو پچھلا تھوڑا سا خراب ہو گیا. تو دیر از آلویز اے وے. لیکن سی ایس ایس ایسے میں ایسا نہیں ہے. آپ ایک سی ایس ایس کے ایسے کو ایز اے کویسچن ٹریٹ نہیں کر سکتے. سی ایس ایس ایسے کو آپ نے ایز این ایسے ہی ٹریٹ کرنا ہے اف یو وانٹ ٹو پاس اٹ. ہمارے بڑے محترم سینئر ڈاکٹر رضوان صاحب سے تو وہ کہتے تھے کہ پیپر تو 11 ہوتے ہیں، امتحان صرف ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ایسے ہوتا ہے. ان کی بات بڑی مطلب ہمیں معقول لگتی تھی، کیونکہ 4 سوالوں میں اگر ایک میں کمی رہ گئی ہے تو باقی 3 سے پوری ہو سکتی ہے. لیکن سی ایس ایس ایسے تو آپ نے ایک ہی سلیکٹ کرنا ہے، اور وہ جو ایک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اس میں کوئی بھی کمی کوتاہی جو ہے وہ اس کی گنجائش نہیں ہے. اس میں مطلب اس ایک سوال میں کسی قسم کی کوئی کمی رہ گئی تو وہ نقصان دہ ثابت ہوگی. گوئنگ اہیڈ، لوگ اس لیے بھی فیل ہو جاتے ہیں کہ ایک استاد سے ہم نے پوچھا کہ سر لوگ ایسے میں کیوں فیل ہوتے ہیں؟ تو استاد فرمانے لگے کہ 2 ریزنز ہیں جن کی وجہ سے لوگ ایسے میں فیل ہو جاتے ہیں. سر کون سی؟ کہتے ہیں یار ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگ
پریکٹس نہیں کرتے لکھتے نہیں ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ لکھتے نہیں ہیں. مینز کہ ایک ہی بات ہے, آپ لکھتے نہیں ہو, ایسے پریکٹس نہیں کرتے ہو بیفور اپیئر ان ایگزام. بیفور یو اپیئر ان ایگزام یو ڈو ناٹ پریکٹس, تو یو وانٹ پاس. یہ ریزن ہے یار. لکھنے سے ہماری بحثیت قوم, اسپیرنٹس کی قوم کی بات کر رہا ہوں, ہم لکھنے سے ہماری جان جاتی ہے. ہم قلم چلانا پسند ہی نہیں کرتے. ہم کوئی پریکٹس ایسے لکھتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم جا کے امتحان میں ہی دیکھیں گے, اور آگے سے ایسے بھی کہتا ہے کہ میں بھی آپ کو امتحان میں ہی دیکھوں گا. تو یہ نقصان دہ چیز ہے. آپ پریکٹس کریں گے تو پھر ایسے پاس ہوگا. اگر آپ نے گھر میں بیٹھ کے پریکٹس نہیں کی ہے, 1 2 3 4 مختلف ڈائمینشنز پہ ایسے نہیں لکھے ہیں, تو پھر یار آپ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہو. کچھ لوگ اس کو بہت ایزی لے رہے ہوتے ہیں, اور دے ایکچولی فال ان لو ود ادر سبجیکٹس لائک آپشنلس. They go to the optionals, blah blah and blah, and they keep on reading all those optionals. لیکن یار جو اسکریننگ ہے, جس کو ہم سی ایس ایس کا ایسے کہتے ہیں, جس نے فیل یا پاس کا ڈیسائیڈ کرنا ہے, تو یار وہ نہیں پڑھ رہے ہو آپ, اور آپ اپنے آپشنلس پہ زور دیے جا رہے ہو, اپنا ٹائم آپشنلس کا ادھر دے رہے ہو. مینز آپ اینٹی ٹیسٹ پاس نہیں کرنا چاہتے, اور آپ جا کے ڈائریکٹ MBBS کی کلاسز لینا چاہتے ہیں. دس از ناٹ فیئر. یو نیڈ ٹو پریکٹس اٹ. ایک ایسے لکھو, پورے ایسے لکھ کے 2000 ورڈز کے, 2500 ورڈز کے ایسے لکھ کے اپنے ٹیچرز کو دکھاؤ. آپ کی غلطیاں, کمیاں, کوتاہیاں, یہ ساری چیزیں چیک ہوں گی. آگے بڑھتے ہیں جی. پیپل فیل ان ایسے رائٹنگ. کب؟ یہ بڑا نازک سا لمحہ ہوتا ہے, یہ آپ نے غور سے سننا اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ پیپل فیل ان ایسے رائٹنگ دا مومنٹ ان کا ایسے ایگزامنر کے سامنے گیا, ایگزامنر نے اس کو پڑھنا شروع کیا. The moment while reading their essay, the examiner pauses at some particular point in time and thinks for a while. اور وہ جو while ہوتا ہے وہ بڑا برا لمحہ ہوتا ہے. آپ کی لکھائی پڑھ کے ایگزامینر جب ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے کہ what he and she wants to say, full stop, وہاں پہ کینڈیڈیٹ فیل ہو جاتا ہے. جب آپ کا لکھا ہوا کلیئر, کمیونیکیٹو اور افیکٹو نہیں ہے تو دیر یو فیل. آپ نے کچھ ایسا لکھا جو آپ ہی ماشاء اللہ پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں تو نہیں پاس ہوں گے. ویری سمپل. آپ کا لکھا ہوا آپ کی موجودگی نہیں مانگے, آپ پاس ہو جاتے ہیں. آپ کا لکھا ہوا آپ کے بہاف پہ تاڑ زور کی آواز میں واضح, صاف اور پوری کلیئرٹی کے ساتھ بولے, آپ پاس ہو جاتے ہیں. اور جب آپ کا لکھا ہوا آپ کی موجودگی اور آپ کی طرف سے دی گئی ایکسپلینیشن چاہے, آپ فیل ہو جاتے ہیں. People write ambiguous. People write for themselves. Whatever they write, that does not speak on their behalf. فیل ہو جاتے ہیں یار. جب ان کا لکھا ہوا ان کی موجودگی طلب کرے تو فیل ہو جاتے ہیں. لوگوں کا لکھا ہوا کلیئر نہیں ہوتا. لوگوں کو بعض اوقات اپنا جو ورڈ یوز کیا ہوتا ہے اس کے میننگ نہیں ہوتے. ایسے ہی لگا دیا, خوبصورت لگ رہا تھا, بس میں نے لکھ دیا سر, وہ بڑا بھاری سا ورڈ تھا. بھاری از ناٹ ریکوائرڈ. کیسا لکھیں؟ تو what I recommend to my students is, یار ایسا لکھو کہ clarity of your mind must be reflected through a clear writing. A clear writing without any ambiguity, without any kind of confusion in your writing. آپ جہاں سے کلیئر ہوں اور پھر آپ جب لکھ رہے ہوں تو وہ لکھا ہوا کلیئر ہو, آپ پاس ہو جاتے ہیں. اس میں پھر مزید بحث نہیں ہوتی. ایگزامینر خوش ہوتا ہے, فیسیلیٹیٹ ہوتا جاتا ہے آپ کی رائٹنگ سے. وٹ ایور یو رائٹ دیٹ شوڈ بی کلیئر, افیکٹو اینڈ کمیونیکیٹو. اس کے بعد اگلی چیز which leads to failure is, کچھ لوگ پوچھتے ہیں, میں اس طرح سے اپنی کلاس میں بھی ان کو بتاتا ہوں کہ ہاں بھائی
کس چیز سے آپ کہتے سر یہ اسپیلنگ مسٹیک اور یہ گرامیٹیکل مسٹیک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو واٹ آئی سے از کہ نہیں، اگر آپ نے کوئی اسپیلنگ مسٹیک یا گرامیٹیکل مسٹیک کی ہے اپنے ایسے پیپر کے دوران، ڈونٹ یو وری اباؤٹ اینی تھنگ. ٹو دا ایگزامینر کوئی بھی اسپیلنگ مسٹیک یا کوئی بھی گرامیٹیکل مسٹیک از ناٹ اے مسٹیک ایٹ آل. پلیز ڈو ناٹ وری بیکاز a grammatical or a spelling mistake is not a mistake, that is blunder. Yeah, that is a blunder. آپ نے 16 سالہ کالج یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی ہے، پھر آپ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں، پھر جب آپ ایسے لکھنے بیٹھے ہیں تو آپ نے ادھر گرامر کی اور اسپیلنگ کی بونگیاں مارنا شروع کر دی ہیں، تو یہ تو کسی طور بھی افورڈیبل نہیں ہے. یہ اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ جناب اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا. کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جی، آپ گھر آ جاتے ہیں. گوئنگ اہیڈ. اس کے بعد ایک اور بہت بڑا مطلب کنفیوژن میں اپنے کچھ دوستوں کو بھی دیکھتا تھا، وہ ڈان اخبار اٹھاتے تھے اور لمبے لمبے پیراگراف رٹ رہے ہوتے تھے. وہ کیوں رٹ رہا ہے بھائی؟ اور سر میں انگریزی ذرا اپنی بھاری بنا رہا ہوں، کیوں میں سر یہ ڈان کی وکیبلری یوز کروں گا تو مزے آ جائیں گے، ایگزامینر بڑا خوش ہوگا. اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صحیح لکھنا ہے، آپ نے سمپل لکھنا ہے، کمیونیکیٹو لکھنا ہے، تو آپ کو ایسا بھارا ورڈ ڈال کے اپنے اوپر بہت بڑا بھار ڈال دیں گے. واٹ آئی یوز ٹو سے از ذاتی انگریزی. یس، آپ ایک باری، ایک مشکل اور ایک وکٹورین قسم کی انگریزی لے کر آتے ہیں، وہ آپ لے کر آگے آپ لکھنا شروع ہو گیا. بھائی دوسرے پیج پہ تو وہ ختم ہو جانی ہے جو آپ نے رٹے بٹے لگائے ہوئے ہیں. تو جو ہی دوسرے پیج پہ وہ ختم ہوئی نہیں تو وہاں سے میڈن شگو پورا انگریزی شروع ہونی، تو بس فوراً ڈیٹیکٹ ہو جانا ہے. تو کیا کریں؟ اور بھائی ڈے 1 سے اپنے کپڑے پہن کے جائیں، اپنی انگریزی میں لکھیں. جو ہی پتہ چلا کہ آپ نے دوسرے کا ادھار کا کوٹ اتارا ہے اور اپنا کوٹ آپ کا نیچے سے نکلا ہے، تو دیٹ بیکمز فیٹل، دیٹ لیڈس ٹو فیلئر. کبھی بھی مصنوعی ادھار کی رٹی ہوئی انگریزی نہیں. امپریشن بنانے کے لیے بھارے بھارے وقائب بالکل بھی نہیں. مناسب الفاظ، اپروپریٹ یوزیج آف وکیبلری، دا بیسٹ ٹیکنیک. آسان لینگویج، اور ایسی لینگویج جس میں مطلب آپ خود لکھ رہے ہوں تو مشکل نہ آئے، اور ایگزامین اگر پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی لگے کہ اس نے آسانی سے لکھا ہے، اس نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے نہیں لکھا. سچ کائنڈ آف انگلش از ریکوائرڈ اف یو وانٹ ٹو پاس. اور اس کے بعد پیپل فیل ان ایسے رائٹنگ بیکاز دے مس لاجیکل سیکوینس وائل پٹنگ دا تھنگز ان آرڈر. اپنے آرگومنٹس کو، اپنے خیالات کو، اپنی برین اسٹارمنگ کو لوگ جب لکھ رہے ہوتے ہیں، بڑے اچھے مطلب لاسٹلی کچھ اسٹوڈنٹس سے اتفاق ہوا ملنے کا، بڑی بہترین انگریزی لکھ رہے تھے، نالج بینک بھی ٹھیک تھا، لکھنے میں ایکسپریشن میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو پھر ان کی تشخیص کرنا تھوڑا کہیں مشکل لگ رہا تھا کہ یار اس نے مطلب کہاں غلطی کی ہوگی. تو پھر ایک دو چیزیں اس سے جو سامنے آئیں وہ یہ آئیں کہ اس نے لاجیکل سیکوینس مس کی ہے. یس، چیزوں کا اسینڈنگ آرڈر یا ڈیسینڈنگ آرڈر ہے، یا کوئی امپورٹنس وائز آرڈر ہے، یا ہسٹوریکل آرڈر ہے، وہ مس کرتے ہیں لوگ فیل ہو جاتے ہیں. اف یو آر ناٹ پٹنگ تھنگز ان لاجیکل آرڈر اور لاجیکل فریم تو آپ فیل ہو جاتے ہیں. انسانی جسم جو ہے یہ لاجیکلی ڈیزائنڈ ہے. پہلے سر آتا ہے، پھر گردن آتی ہے، اور پھر آپ کے شولڈرز آتے ہیں، اینڈ دین چیسٹ اینڈ سو آن. ایگزامینر کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہوتا ہے پیپر چیک کرنے کا. تو بہت اچھے لوگ اس وقت فیل ہو جاتے ہیں جب وہ لاجیکلی سب سے پہلے سر رکھتے ہیں اور سر کے بعد گردن کی جگہ ایک خوبصورت سا گول سا گوڈا بنا دیتے ہیں. تو وہ بالکل سامنے آ کے لگتا ہے، وہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ گردن کی جگہ کوئی اور چیز بنا دی گئی ہے. تو وہ فوراً ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے. دیٹ لیڈس ٹو فیلئر. وہ فیل کر دیتا ہے، کیونکہ ایگزامینر ایک ہی چیز تلاش کر رہا ہے آپ کے پیپر میں، اور وہ غلطی ہے. دیٹس اٹ. اسے کوئی خوبیوں کی تلاش نہیں ہوتی، اسے غلطی کی تلاش ہے کہ اس نے غلطی کہاں پہ کی ہے، غلطی کی نہیں تو اس نے آپ کو میجورٹی کا حصہ بنا دینا ہے. میجورٹی وچ از لائک 95% اور 96%. Going ahead,
not proving one's statement of the topic leads to failure. Yes, another reason which leads to failure is کہ لوگ ایسے سٹارٹ کیا, اپنی ایک اسٹیٹمنٹ آف ٹاپک دی اور پھر لکھنا شروع ہو گئے. وقت, ضرورت اور ایسے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وٹ یو ہیو ٹیکن ایز اے اسٹینس یو نیڈ ٹو پروو اٹ ون وے اور دا ادر. اگر آپ نے پروو نہیں کیا تو آپ فیل ہو جائیں گے. ایگزامینر یہی ایک چیز دیکھ رہا ہوتا ہے پورے پیپر میں کہ اس نے شروع میں لکھا ہے کہ یہ بات اس طرح سے ہے, اسٹیٹمنٹ اپنی دی ہے, اور ایک صفحے پہ جا کے سرٹنلی اس نے اس بات کو کیا کر دیا, کنٹراڈکٹ کر دیا. دیر کمز فیلئر. آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے, اس پہ آپ نے بہت محتاط رہنا ہے. آپ کی اسٹیٹمنٹ آف دا ٹاپک پروون ہونی چاہیے. اگر وہ پرووڈ نہیں ہے تو دیٹ از ریئلی فیٹل فار یو. آپ نے اسٹیٹمنٹ کے بعد میں لوگ بھرتی ڈالنے کے لیے, نالج بلا وجہ اس میں گھسیڑنے کے لیے کوئی بہت بڑی بات کہیں سے لے کے آ جاتے ہیں کہ جناب یہ بات بڑی اہم تھی, میں نے کہیں پڑھی تھی. پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کنٹراڈکٹ کر رہی تھی ان کی اسٹیٹمنٹ آف ٹاپک سے. دیر کمز فیلئر. دین اگین دیسی ایک طریقہ میں ساتھ ایڈ کرتا ہوتا ہوں کہ ایسے پاس کرنے کے لیے آپ کا تعلق مینٹلی, فزیکلی اور پریکٹیکلی فرقہ چالیسیہ سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے. تو وٹ دیٹ فرقہ چالیسیہ از, دیٹ اپیئرز بٹ فنی. ہم کچھ ٹیچرز کے پاس پڑھنے جاتے ہیں اور ہمارے کچھ مطلب لوگ جن کا اسپیشلی سی ایس ایس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے ایسے پڑھیں تو آپ کے 60 نمبر آ جائیں گے, 70 نمبر آ جائیں گے. تو وہ جو 70 نمبر والی زیرو ہوتی ہے وہ بڑی بے وفا ہوتی ہے. وہ موسٹلی دوسری طرف آ جاتی ہے جو کہ اس کو ادھر رہنے کی عادت نہیں ہوتی. آلویز فوکس فور زیرو. یس, آپ کی جو انتہائی خواہش ہے وہ 40 ہونی چاہیے کہ میں نے 40 سے کم نہیں لینے, اس سے اوپر جو آ جائے وہ بونس ہے. اب ریسنٹلی اس کی ٹریننگ کروائی تھی اسد شبیر کی, تو ہم نے تو 40 کی کروائی تھی ٹریننگ کہ اس کے 40 سے کم نہیں آ رہے, تو ہی گاٹ 65. اوپر والا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہم اگر کہیں کریڈٹ لیتے ہیں تو یہ کہ یار اس کو ہم نے 40 سے نیچے نہیں آنے دینا. ڈو ناٹ اسپائر اننیچرلی پلیز, آلویز اسپائر. تو یہ کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ سر یہ کیا مطلب. میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ایسے رائٹنگ از ویری سینسٹیو جاب. ایسے رائٹنگ از جسٹ لائک, یہ مثال ذرا کام کرتی ہے. ایسے رائٹنگ از جسٹ لائک اسٹیئنگ آن دا پچ فار 3 hours, scoring 40 and remaining not out, full stop. آپ نے 3 گھنٹے بیٹھ کے ایسے لکھنا ہے, لائک 3 گھنٹے کی بیٹنگ ہے, اسکور 40 بنانا ہے, ناٹ آؤٹ نہیں ہونا. کئی ناٹ آؤٹ جانا ہے, آؤٹ نہیں ہونا. کئی ایسی چیزیں جو ہیں وہ مطلب لوگ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں کہ وہ نقصان دہ ہوتی ہیں. 40 سے کم اسکور آ جاتا ہے. کئی ایسی بالز آ رہی ہوتی ہیں جو کہہ رہی ہوتی ہیں مجھے ہٹ کرو میں چھکا ہو جاؤں گی. ایسا نہیں کرنا. آپ نے اگر 40 بنانا ہے تو بہت دھیرج اور بہت کانفیڈنٹ اور بہت پرسکون بیٹنگ کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا رف ورک, لوگ نہیں کرتے, لوگ ڈائریکٹ ہی ایسے اسٹارٹ کر دیتے ہیں. دیٹ لیڈس ٹو فیلئر. یس, اگر آپ نے اپنا رف ورک نہیں کیا اور ایک کانشیس رف ورک نہیں کیا تو پھر دیٹ ایکچولی لیڈس یور فیلئر. پہلے رف ورک کر لیں. کچھ لوگ شروع میں ایسے چھوٹتے ہی ایسے پہ جمپ لگا دیتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, لکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ بہت تیزی سے ایسے لکھ رہا ہے. اس نے پہلے 10-15 منٹ میں 1-2 صفحے نپٹا لیے ہیں, تو اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اسے پہلے ہوم ورک کرنا چاہیے تھا, چیزیں بنا لینی چاہیے تھیں. کون سی ایسی جلدی ہے اور کون سے 4 سوال ہیں, ایک تو سوال ہے, تو اس کو ذرا تسلی سے کرنے کی ضرورت ہے. اور اب باری آتی ہے کہ سی ایس ایس کا جو ایسے ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے. سی ایس ایس کے ایسے میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ سلیکشن آف دا ٹاپک ہے. نمبر 2, میکنگ اسٹیٹمنٹ آف دا تھیسس اور میکنگ اسٹیٹمنٹ آف دا ٹاپک اور میکنگ اور ڈیزائننگ یور اسٹینس. نمبر 3, میکنگ آؤٹ لائن. نمبر 4, رائٹنگ انٹروڈکٹری پیراگراف, 1 page یا 1.5 page کا جو پیراگراف ہوتا ہے
اور نمبر 5 باڈی آف دا ایسے، اور نمبر 6 کنکلوژن. یہ 6، جس طرح ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، اس طرح یہ ایسے کی 6 انگلیاں ہیں، اور ایک بھی مس ہو رہی ہو تو ایسے ڈزنٹ ورک. اب ان 5 بلڈنگ بلاکس پہ، یا ان 5 باڈی پارٹس آف ایسے جو ہیں، ان پہ انشاءاللہ پھر کسی دن بات کریں گے. اور بات پڑھانے کے انداز میں نہیں، سکھانے کے انداز میں کریں گے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ کے سوالات آتے رہیں گے تو میں ان کو مطلب ایڈریس کرتا جاؤں گا. آپ سب لوگوں کے لیے ڈھیروں دعائیں. اللہ آپ لوگوں کو کامیابی عطا کرے، اور آپ 2018 کی یا 19 کی جو بھی اٹیمپٹ دیں، کامیابی آپ کا مقدر بنے. آئی آلویز سی یو پیپل ایز فیوچر آفیسرز. جو لوگ ہمیں موٹیویٹ کرتے تھے، ہمیں وہ یہی بات کرتے تھے کہ یو پیپل آر آور فیوچر آفیسرز. اور ہم نے بھی آج آپ سے یہی بات کرنی ہے کہ یو پیپل آر آور فیوچر آفیسرز. سو اسٹے بلیسڈ ایوری ون. اللہ حافظ.